تاریخ 9ویں جماعت سبق نمبر 6 خواتین اور دیگر کمزور طبقات کو خود کفیل بنانا۔ سوال نمبر 1 خالی جگہ مکمل کیجیے۔ 1992 میں ریاست آندھرا پردیش میں شراب مخالف مہم شروع کی گئی۔ 1975 میں حکومت ہند نے ڈاکٹر پھول رینو کوہا کی صدارت میں مہیلا آیوگ قائم کیا۔ سوال نمبر 2 مندرجہ ذیل سے غلط جوڑی پہچان کر لکھیے۔ قیادت اور تنظیم: سدھامنی راؤ، استری مکتی آندولن سمیتی۔ ودیا بال، ناری سمتا منچ۔ پرمیلا دنڈوتے، مہیلا دکشتا سمیتی۔ جیوتی مہاپسکر، مہیلا آیوگ۔ جواب یعنی کہ غلط جوڑی: جیوتی مہاپسکر، مہیلا آیوگ۔ سوال نمبر 3 تصوراتی خاکہ تیار کیجیے۔ سوال خواتین سے متعلق قوانین۔ جواب 1992 اصلاحی قانون، 1961 انسداد جہیز قانون، 1961 میٹرنٹی بینیفٹ ایکٹ، 1984 جہیز بندی اصلاح قانون، 1988 ستی مخالف قانون۔ سوال نمبر 4 اصطلاحات کی وضاحت کیجیے۔ سوال پوٹ کی، نانو نفقہ۔ جواب کسی شادی شدہ خاتون کو اس کا شوہر طلاق دے دے تو اس خاتون کی گزر بسر کے لیے شوہر کی طرف سے ہر ماہ دی جانے والی مقررہ رقم کو پوٹ کی یعنی کہ نانو نفقہ کہتے ہیں۔ سوال اقلیتی طبقات۔ جواب کسی سماج میں مذہبی، لسانی یا نسلی اعتبار سے کم تعداد کے گروہ کو اقلیتی طبقہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 5 دیے ہوئے بیانات کی اسباب کے ساتھ وضاحت کیجیے۔ سوال مہاراشٹر میں استری مکتی تحریک شروع ہوئی۔ جواب مہاراشٹر میں 1975 میں استری مکتی سنگھرش سمیتی کی جانب سے خواتین کا ریاستی اجلاس منعقد کیا گیا۔ 1978 میں سمیتی نے جنسی امتیاز، ذات پات کے فرق کی مخالفت میں تحریک چلانے کا فیصلہ کیا۔ کئی خواتین نے رسائل، نکڑ ناٹک، گیتوں کا مجموعہ اور گروہ قائم کرنے جیسی سرگرمیاں شروع کی۔ خواتین پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف اجلاس منعقد کیا۔ کئی اداروں اور تنظیموں نے جہیز، دختر کشی، خاندانی مظالم جیسے مسائل کے خلاف تحریک چلائی۔ خواتین کے مسائل پر تحقیق شروع کی گئی۔ ان تمام سرگرمیوں کے ذریعے مہاراشٹر میں استری مکتی کی تحریک شروع ہوئی۔ سوال 1984 میں جہیز بندی اصلاح قانون عمل میں آیا۔ جواب
بھارت میں انسداد جہیز قانون 1961 ہونے کے باوجود مشکوک انداز میں خواتین کی اموات ہو رہی تھی۔ ان معاملات کی تفتیش کرنے پر ان واقعات کی وجہ کئی مرتبہ جہیز ہی ثابت ہوئی تھی۔ پولیس کے ساتھ دیگر مشینری بھی جہیز بندی قانون میں اصلاح کر کے اسے مزید سخت بنانے کا مشورہ دے رہی تھی۔ اس وجہ سے خواتین کو مزید تحفظ فراہم کرنے کے لیے 1984 میں جہیز بندی اصلاح قانون عمل میں آیا۔ سوال: چھوت چھات کو قانوناً ختم کر دیا گیا؟ جواب: بھارت میں برسوں سے چھوت چھات پر عمل کیا جا رہا تھا۔ اس رواج کی وجہ سے اچھوتوں کی زندگی انتہائی تکلف دہ تھی۔ آزادی کے بعد دستور ہند نے آزادی، مساوات، بھائی چارہ اور سماجی انصاف جیسی قدروں کو بڑھاوا دیا۔ یہ دستوری حق اچھوت سماج کو بھی حاصل ہو اور اس رواج کو ختم کرنے کے لیے حکومت نے اسے قانوناً ختم کر دیا۔ سوال: دستور نے اقلیتوں کو تعلیمی و ثقافتی حقوق دیے ہیں؟ جواب: بھارت میں مختلف مذاہب، فرقوں، ثقافت اور زبان بولنے والے لوگ رہتے ہیں۔ ان میں اقلیتی گروہ کو اپنی تہذیب، روایات کو محفوظ رکھنے اور اپنی زبان کو ترقی دینے کا حق ہونا چاہیے۔ انہیں اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ اس لیے دستور نے اقلیتوں کو تعلیمی و ثقافتی حقوق دیے ہیں۔ سوال نمبر 6، درج ذیل کے جواب 25 تا 30 الفاظ میں لکھیے۔ سوال: چپکو تحریک کی معلومات لکھیے۔ جواب: ہمالیہ کے ترائی میں موجود جنگلات کے درختوں کی تجارت کی غرض سے بڑے پیمانے پر کٹائی ہونے والی تھی۔ چنڈی پرساد بھٹ اور سندر لال بہوگنا نے اس کی مخالفت کی اور تحریک چلائی۔ اس تحریک میں خواتین نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر درختوں کے گرد چکر لگانے کا عمل کیا۔ درختوں کی کٹائی نہ ہو اس لیے خواتین درختوں سے چپک کر کھڑی ہو گئی، اس لیے اسے چپکو تحریک کہتے ہیں۔ اس تحریک کی وجہ سے درختوں کی کٹائی رک گئی اور خواتین کی طاقت کا نمونہ سماج کے سامنے آیا۔ سوال: حقوق انسانی تحفظ قانون کی معلومات لکھیے۔ جواب: 1993 میں مرکزی حکومت نے خواتین اور مردوں پر ہونے والے ناانصافی کو دور کرنے کے لیے حقوق انسانی تحفظ قانون پاس کیا۔ اس قانون کی رو سے قومی حقوق انسانی کمیشن اور ریاستی حقوق انسانی کمیشن قائم کیے گئے۔ خواتین پر ہونے والے اجتماعی مظالم، طلاق شدہ خواتین کے سماجی حالات، خواتین کے لیے روزگار کے محفوظ مقام وغیرہ امور قانونی طور پر مؤثر انداز میں حل کر کے خواتین کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا خاتمہ کرنے میں مدد کی گئی۔
سوال نمبر 7 مفصل جواب لکھیے۔ سوال: خواتین کی متحدہ طاقت مختلف شعبوں میں ترقی یافتہ تبدیلی لا سکتی ہے، اس بارے میں مثالیں دے کر وضاحت کیجیے۔ جواب: خواتین کی متحدہ طاقت مختلف شعبوں میں ترقی یافتہ تبدیلی لا سکتی ہے، یہ بات درج ذیل مثالوں سے ثابت ہوتی ہے۔ عین دیوالی کے موقع پر چیزیں بازاروں سے غائب ہو گئی اور مہنگے داموں میں فروخت کی گئی۔ اس کے خلاف خواتین نے بیلن مورچہ نکالا جو بے حد کامیاب رہا۔ درختوں کی کٹائی کے خلاف شروع کی گئی چپکو تحریک یا راجستھان میں بشنوئی تحریک میں خواتین کا اہم کردار رہا ہے۔ آندھرا پردیش میں شراب مخالف تحریک میں خواتین نے دیسی شراب فروخت کرنے والی دکانوں کو بند کروا دیا تو حکومت کو شراب کی فروخت کے خلاف سخت پالیسی اختیار کرنا پڑی۔ مہاراشٹر میں جہیز مخالف تحریک، خواتین پر ہونے والے مظالم کے خلاف تحریک، استری مکتی سنگھرش سمیتی وغیرہ میں خواتین سرگرم تھیں۔ اس وجہ سے خواتین پر ہونے والے ظلم کے کم ہونے میں مدد ہوئی۔